وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ہوا کہ بدلنا چاہتے ہو عورت کو عورت کے بدلے میں، اب کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ کہ ایک خاتون کے ساتھ بڑی کوششوں کے باوجود اندازہ ہوا کہ زندگی نہیں گزرے گی، اس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں، اور وہ بندیوان ہے، قید و بند میں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ 4 پہلے سے ہیں تو 5ویں نہیں آ سکتی، ضرورت 5ویں کی ہے، ان میں سے ایک کو طلاق دے گی۔ پہلی والی جس کے ساتھ بات نہیں بنی اور یا یہ 5ویں طلاق دینا، یہ عیب نہیں ہے، لیکن عیب یہ ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو سونے کا ڈھیر، خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، نہ لینا اس میں سے بالکل ہے۔ آپ کا جو مہر ہے بہت بڑا ہے، آپ اسے تنگ نہ کریں کہ آپ آدھا رکھے آدھا واپس کریں، نہیں، سارا دے دو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، آیا لیتے ہو اس سے بہتان لگا کر اور گناہ ظاہر کر کے، کل گناہ اثم مبین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چل گیا کہ بڑے بڑے مہر لوگ باندھ رہے ہیں، تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر کوئی پابندی لگاؤ، اور بڑا مہر تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام حبیبہ کے علاوہ جس کا مہر حبشے کے بادشاہ نے دیا تھا 400 اوقے، سب کی مہریں کم تھی، تو کم مہر رکھنا یہ اچھی بات ہے نا کہ بڑا مہر۔ اس پر ایک بوڑھی عورت کونے مسجد سے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا امیر المومنین، پابندی کیسے لگا سکتے؟ اللہ قرآن میں کہتے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ آپ عورتوں کو مہر میں سونے کا ڈھیر دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ کل الناس افقہ من عمر، اللہ کا شکر ہے سب لوگوں کو عمر سے زیادہ علم حاصل ہے، تواضع، ابدیت۔ الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من الامہ، خدا کا شکر ہے جس نے عمر کی کمی کو ایک بوڑھیا کے ذریعے پورا کیا۔ حالانکہ عمر 10 تعویلات کر سکتے ہیں، لیکن ایک فوراً کہا کہ نہیں اچھی بات ہے۔ جب قرآن مجید میں بڑے مہر کی گنجائش ہے تو قانون کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں بنتا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے یہ مہر عورتوں سے واپس لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً مل چکے ہیں بعض سے، ملاقات تو ہو چکی تھی۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ لے چکی ہے تم سے عہد مضبوط۔ نکاح کے ذریعے خامن سے عہد لیا جاتا ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو گے۔ اب ایک اور خرابی، کہ زمانے جاہلیت میں سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اس کو بھی جائیداد سمجھتے تھے کہ یہ میرے باپ کے نکاح میں رہی ہے، اب میرے باپ نہیں ہے، میں نکاح کرتا ہوں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرنا، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور ناپسندیدگی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، غلط راہ اور رسم ہے۔ چنانچہ اب ضرورت تھی 3 محرمات بیان کیے، ایک وہ جو متبدلہ ہو، دوسری وہ جو مطلقہ ہو، اور تیسری وہ جو منکوحۃ الآباء ہو۔ تو 3 محرمات کے بعد قاعدہ تحریم، اصل فی المحرمات،